کہ آپ مسلمانوں میں انصاف اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دنیا آپ کے انصاف کی مثالیں دے. آپ کی عدالت اتنی بلند ہونی چاہیے کہ دوسری دنیا آپ کی عدالت کو کاپی کرے. کہ مثلا تھوڑی سی پولیٹیکل مثال آپ کو دے رہا ہوں. متمدن جو ممالک ہوتے ہیں ان کے وزراء اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ کا لباس مثلا شلوار قمیص ہے. اب شاہ ایران کے آنے کے بعد ایرانیوں کا کلچر تباہ ہو گیا. آج تک وہ لباس ان کا نہیں رہا جو تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے, ان کے وزراء نے کہا کہ ہم اپنی شرٹ کا کچھ الگ ہی اسٹائل بنائیں گے تاکہ ہم دوسروں سے الگ دکھیں. تو وہ تھوڑے شیروانی کالر پہنتے ہیں, کہتے ہیں ٹائی ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر کی نشانی ہے. تو اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی کوشش کی. یا مثلا انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے, جہاں بھی جس ملک کے وزیر سے ملنے جاتا ہے وہ اپنا لباس پہن کے جاتا ہے. وہ چاہے رشیا چلا جائے, وہ چاہے چائنا چلا جائے, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آزاد لوگ ہیں, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم متمدن لوگ ہیں, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا اپنا بھی کوئی کلچر ہے, ہمارا اپنا بھی کوئی وجود ہے, ہم آپ لوگوں کو کاپی نہیں کرتے. اور آپ کے موجودہ وزیر اعظم نے بھی بہت بڑا کارنامہ کیا کہ پوری زندگی میں ایک نیلا شلوار کرتا انہوں نے سلوایا ہے, جو کبھی کبھی پہن لیتے ہیں. لیکن انسان کی فکر کا پتہ انسان کے لباس سے چلتا ہے کہ آپ کا لگاؤ کس لباس سے زیادہ ہے. اگر آپ ویسٹرن لباس زیادہ پہنتے ہو تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, ویسٹرن مائنڈ سیٹ. مصر کا ایک بہت بڑا لیکھک ہے, وہ کہتا ہے میں نے امام حسین کو کربلا میں نہیں پہچانا. اس نے ایک کتاب امام حسین کے بارے میں لکھی, ایک جناب سیدہ کے بارے میں لکھی, ایک امیر المومنین کے بارے میں, نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, اگر کل کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا. یہ جرنلسٹ تھا مصر کا, کہتا میں نے امام حسین کو کربلا میں نہیں پہچانا. کب پہچانا؟ کہتا امام حسین کو میں نے جناب عثمان کے زمانے میں پہچانا. اس وقت میں نے امام حسین کی زندگی پڑھی تو مجھے پتا لگا حسین کتنا شجاع ہے, حسین کتنا بہادر ہے. کب پتا چلا؟ کہ جب جناب ابوذر کو نکالا گیا, تبعید کیا گیا, تو حکومت نے لیٹر جاری کیا کہ ابوذر کو چھوڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں جائے گا, یہ بھی اجازت نہیں تھی. کہ سارے ڈر گئے لیکن حسین نہیں ڈرا. یہ گئے جناب اباذر کو چھوڑنے, پھر وہ کلمات جو امام حسین نے کہے کہ جناب اباذر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ وقت ایک نہیں رہتا, آج کوئی کرسی پر ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ کرسی پہ رہے, آج تمہیں تبعید کیا جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا تمہارا نام مٹ جائے گا. تو امام نے اس کو درس دیا. تو کہتے ہیں میں اس وقت حسین کے جذبے سے سمجھا کہ حسین میں ٹکر لینے والا حوصلہ موجود ہے, جو صحیح ہے, صحیح کہنے کا حوصلہ حسین ابن علی میں موجود ہے. تبھی یہی حسین ہے جو کربلا میں یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. کتنے مولوی تھے ایران میں, کہتے ہیں ساواک کے لوگ آتے تھے مدرسے فیضیہ قم میں, اور مدرسے کے باہر کھڑے ہو کے مولویوں کو گالیاں دے کے جاتے تھے, لیکن کسی مولوی میں جرت نہیں ہوتی تھی وہ باہر نکل کے اس انٹیلیجنس کے بندے کو کچھ بولے. ڈرتے تھے. ساواک ایک مضبوط انٹیلیجنس ایجنسی کہ لوگوں کو لے جاتی, کبھی ناخن نکالتی, کبھی بال نوچ کے نکال دیتی. اتنا ظلم کہ جس کی ڈاکیومنٹریز پڑی ہوئی ہیں. تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی آئے اور ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ ایک بندہ آیا ہے اور گالیاں دے رہا ہے, انہوں نے کہا یہ کون ہے, اس کو کوئی روکتا کیوں نہیں؟ کہا ابھی آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں, ہم کیسے روکیں گے, ہمیں پکڑ کے لے کر چلے جائیں گے. کہ تو اس وقت تکو تنہا خمینی باہر نکلے, ایک پتھر انہوں نے ہاتھ میں لیا اور اسے مارا اور اسے وہاں پہ بھگا کے مدرسے سے دور کیا. کہتے ہیں صرف خمینی کے اس ایکشن کی وجہ سے اگلے دن مدرسے میں مولویوں کو کوئی گالی دینے کے لیے بھی نہیں آیا. تو انسان کی جوانی بتاتی وہ کتنا بہادر ہے. اگر وہ جوانی میں ظالم کو ایک پتھر مار سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں شاہ کو کرسی سے بھی گرا سکتا ہے. امام حسین کی جوانی بتا رہی ہے کہ حکومت کی ناانصافیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں, اور ایک بندہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے امام حسین اس کا کیا دے رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں. آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کی مینٹلٹی کیا ہے, آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کے وجود میں کتنی خودداری ہے.
آپ کتنے نیشنلسٹ ہو، آپ اپنی ثقافت کو کتنی اہمیت دیتے ہو، آپ اپنے ملک کی اقدار کو کتنی اہمیت دیتے ہو، یہ آپ اپنے سیاستدانوں کے عمل سے، افراد کے عمل سے سمجھ سکتے ہو کہ کون ملک کے لباس کو اہمیت دیتا ہے، کون ملک کے لباس کو اہمیت نہیں دیتا، کون فلسفی آف لا الہ الا اللہ کو اہمیت دیتا ہے، کون نہیں دیتا، کون یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو مقصد بھی تو وہی ہونا چاہیے۔ اب انڈیا میں گانے باجے اور یہاں بھی وہی چلیں، وہاں پر بھی بے حیائی، یہاں پر بھی بے حیائی، وہاں پر بھی آئٹم سانگز، یہاں پر بھی ایسے ہی سانگ بنائے جائیں تو ظاہر نوجوان نسل تو سوچے گی کہ مولانا صاحب پھر الگ ہونے کا فائدہ کیا تھا، جو چیزیں وہاں تھیں وہی چیزیں یہاں ہیں۔ ہم نسلوں کو وہاں سے بچا کے یہاں لائے تاکہ ہندو کلچر سے بچیں، اور یہاں پہ اسی کفار کے کلچر کو اگر پروموٹ کیا جائے تو پھر نسلوں کا حال تو وہی ہوگا۔ تو جتنا ہدف انسان کا بلند ہوتا ہے اتنی ارزش انسان کی بلند ہوتی ہے۔ جب اہداف ذلیلانہ بن جائیں، جب ہدف صرف حصول دنیا، حصول اقتدار بن جائے تو خسرت دنیا والآخرہ، وہ یہاں پر بھی ذلیل ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔